أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلم. سورہ یوسف آیت نمبر 94 بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف لولا ان یفندون۔ ہوا اس طرح ہے کہ جو ہے وہ حضرت یوسف کے بھائی آئے ہیں یوسف کے پاس انہوں نے پہچان لیا ہے۔ پہچاننے کے بعد ساری معاملات ہوئی ہیں، بات ہوئی ہے، والد کا پوچھا گیا ہے، اور پھر حضرت یوسف نے ایک قمیض دی کس کو؟ اس قافلے والوں کو، کہ وہ لے جائیں قمیض کو اور والد کی آنکھوں پر ڈالیں اور ان کو شفا مل جائے۔ اب جب یہ قافلہ جس کو حضرت یوسف نے قمیض دی تھی جب یہاں سے چلا ہے، کہاں سے چلا ہے؟ یعنی یہ چلا ہے اس سے کنعان سے۔ وَلَمَّا فصلت العیر، کہ جب وہ قافلہ چلا ہے یعنی اس نے فاصلہ پکڑا ہے، یعنی وہ دور ہوا ہے کس سے؟ اس شہر سے، کنعان سے۔ قال ابوہم، تو ان کے والد نے کہا، کس نے؟ حضرت یعقوب نے۔ حضرت یعقوب نے کہا انی لأجد ریح یوسف، مجھے جو ہے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، یعنی قافلہ وہاں سے چلا ہے، خوشبو یہاں پر محسوس ہوئی ہے، کس کو؟ حضرت یوسف کو۔ لولا تفندون، اگر تم میرا مذاق نہ اڑاؤ اور میرے عقل کو کم نہ سمجھو تو یہ بات میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ یعنی حضرت یوسف ان کو بتا رہا ہے کہ ممکن ہے تمہیں اس بات کی سمجھ نہ آئے، اور اس اپنی نسمجھی کی بنیاد پر تم ملک پر الزام لگاؤ کہ یعقوب کو سمجھ نہیں ہے کہ الٹی پلٹی باتیں کرتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یوسف غائب ہیں، کچھ عرصے سے ان کا علم ہی نہیں ہے، اب وہ یوسف کی خوشبو ان کو محسوس ہو اور یہ سمجھے کہ یوسف زندہ ہے۔ تو حضرت یعقوب نے یہ بات کی ہے۔ اب اس آیت سے کچھ نکات نکلتے ہیں۔ پہلا نقطہ اس سے نکلتا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو انبیاء ہوتے ہیں، وہ بعض ایسے معاملات کو جانتے ہیں عام آدمی نہیں جانتا۔ اور پھر دوسرا ایک سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کس طرح حضرت یعقوب کو محسوس ہو گیا کہ یوسف زندہ ہے اور ان کی خوشبو آ رہی ہے، لیکن ان کے ارد گرد جو افراد تھے ان کو یہ محسوس نہیں ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب اس کا ہے جس طرح وحی الہی صرف انبیاء محسوس کرتے ہیں، دوسرے لوگ محسوس نہیں کرتے۔ جس طرح ان کو صرف جبرائیل کی آنے کی خبر ان کو ہوتی ہے، کسی اور کو نہیں ہوتی، تو اسی طرح حضرت یعقوب کو محسوس ہوا اور خوشبو محسوس کی انہوں نے کس کی؟ یوسف کی، اور دوسرے لوگوں نے محسوس نہیں کی۔ اور اسی طرح ہوا جنگ خندق میں، اللہ کے رسول نے جب پہلی جو ہے وہ زمین پر وہ بیل ماری، کس کے لیے؟ خندق گودنے کے لیے، تو کہتے ہیں وہاں سے پتھر کی چنگاری اٹھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ چنگاری اس بات کی نشانی ہے کہ ہمیں فتح حاصل ہوگی اور ایک ایسا وقت آئے گا پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ تو منافقین نے کہا کہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، ابھی یہ اتنا سے ڈر ہے نعوذ باللہ کہ یہ خندق کھود رہا ہے اپنے ڈر سے بچنے کے لیے، بچاؤ کے لیے، اور اس کو کہیں پناہ نہیں مل رہی، اور اب دوسری طرف سے ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جو عقل سے ماورا ہیں، یعنی کہہ رہا ہے کہ دنیا پوری میں حکومت ہوگی اسلام کی، پرچم لہرائے گا اسلام کا۔ یعنی بعض اوقات انبیاء ایک ایسی چیز کو دیکھتے ہیں عام لوگ نہیں دیکھتے۔ جنگ صفین میں اس طرح ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ آج ہماری مدد کرنے کے لیے 1000 کا لشکر آئے گا۔ تو سب اس میں جو لوگ تھے کم ایمان والے اور کمزور ایمان والے، انہوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ اے علی مرتضیٰ، اے امیر المومنین، کیسے ہو سکتا ہے کہ 1000 کا لشکر آئے؟ حتیٰ بعض لوگ کھڑے ہو کے گننا شروع کر دیا انہوں نے کہ بھائی 1000 لشکر پورا نہیں ہوگا۔ تو امیر المومنین کی بات وہ
ادھوری رہ جائے گی، وہ مکمل نہیں ہوگی، وہ پیشن گوئی صحیح ثابت نہیں ہوگی۔ تو حتیٰ جو قریبی ترین افراد تھے جن کو ایمان مکمل نہیں تھا، ان میں سے عبداللہ بن عباس کھڑے ہو کے گننا شروع کر دیے، کہتے ہیں کہ 999 افراد آئے تو فوراً دیکھنے لگے امیر المومنین کو، کہنے لگے آپ نے تو کہا تھا کہ 1000 افراد آئیں گے، ایک آدمی کم ہے۔ امیر المومنین نے کہا کہ تھوڑا صبر کرو۔ صبر کیا تو دور سے ایک آدمی دکھائی دیا آتا ہوا، کون تھے؟ اویس کرنی تھے، اور ان کے آنے سے لشکر کی تعداد پوری ہو گئی۔ یعنی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جو اللہ کے نبی اولیاء اللہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، عام لوگوں کو نہیں سمجھتے، اور نہ سمجھی کی بنیاد پر اس پر اعتراض کرتے ہیں، اس پر استہزاء کرتے ہیں اور مسخرہ کرتے ہیں، لیکن ان کے مسخرہ کرنے سے کوئی چیز بھی تبدیل نہیں ہوتی، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے بیان کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور نقطہ ہے، فَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ، کہ جب وہ قافلہ چلا تو حضرت یوسف نے کہا کہ مجھے خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے پہلے کیوں نہیں کہا کہ مجھے خوشبو محسوس ہوئی ہے، جب وہ قمیض دی گئی یا بھائیوں نے یوسف سے ملاقات کی یا یوسف نے اپنے ہونے کا اعلان کیا، اپنا بتایا کہ میں کون، اس وقت کیوں نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کا جو پیغام ہوتا ہے انبیاء کو، اولیاء کو جو ملتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور محدود پیمانے پر ملتا ہے۔ یعنی علل اطلاق علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، ابسولوٹلی علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ کسی اور کو اگر ملا بھی ہے، انبیاء کو، اولیاء کو، تو اللہ نے دیا ہے اور محدود مقدار میں ہے، محدود ہے، انلمیٹڈ نہیں ہے۔ بس انلمیٹڈ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے خاص لوگ، اللہ کے اولیاء، انبیاء کسی بات کی خبر دیں نا تو اس کا انکار نہ کیا جائے۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے نزدیک ہیں، وہ علم رکھتے ہیں، وہ خبر رکھتے ہیں۔ آپ کو اگر علم نہیں ہے، آپ اگر اس کو سمجھ نہیں سکتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ واقعہ نہیں ہے، وہ واقعہ نہیں ہوا یا نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ ایک آیت یہ بتا رہی ہے کہ سارے لوگ حقائق کو، ماورا چیزوں کو، علم غیب کو درک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کیا کہا انہوں نے؟ لولا ان تفندون، میں تمہیں یہ خبر دے رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میرا استہزاء کرو، میرا مسخرہ کرو اور میری بات پر یقین نہ کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی جو بات ہوتی ہے، ان کا جو علم غیب ہوتا ہے، خبر غیب ہوتی ہے، ہر آدمی اس کو پہچاننے کی، ہر آدمی اس کو ہضم کرنے کی، ہر آدمی اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اور پھر یہی آیت بتاتی ہے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں نا، علم والے لوگ ہوتے ہیں، مقام والے لوگ ہوتے ہیں، منزلت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا ہے، ان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ بے وقوف، نہ سمجھ، جاہل لوگوں کے درمیان زندگی گزاریں۔ وہ کیوں؟ کہ وہ جاہل لوگ حقائق کو نہیں سمجھتے، اپنی ناسمجھی کو چھپانے کے لیے ان کا مسخرہ کرتے ہیں۔ اور اس طرح ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا ولی کوئی معجزہ ظاہر کرتا ہے تو لوگ تین قسم کے افراد میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ جو کہ سچے ماننے والے ہوتے ہیں، حقیقی، وہ فالو کرتے ہیں، وہ فضائل کے طور پر بیان کرتے، اور کچھ لوگ کیا ہے، وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، جہالت کا اظہار کرتے ہیں، اور کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مثلا امیر المومنین کے ساتھ بھی اس طرح ہوا کہ جب امیر المومنین کے معجزے ظاہر ہوئے، جو لوگ تھے حقیقی فالو کرنے والے، انہوں نے فالو کیا۔ مالک اشتر تھے، محمد بن ابی بکر تھے، ابو رافع تھے، اویس کرنی تھے، عمار یاسر تھے، یہ لوگوں نے فالو کیا۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ لوگوں نے انکار کیا، دشمنی کی، اور تیسرا جو گروہ تھا وہ گمراہ ہو گیا۔ وہ کون کہلائے؟ نصیری کہلائے۔ اسی طرح ایک دفعہ امیر المومنین نے پوچھا عبداللہ بن عباس سے کہ اے عبداللہ بن عباس، یہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ گمراہ کیوں ہو رہے ہیں، نصیری دین سے کیوں ہٹ رہے ہیں، شریعت سے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ کے وجود مبارک سے بعض ایسے معجزات ظاہر ہوتے ہیں جس کو ہر آدمی برداشت نہیں کر سکتا، ہر آدمی تحمل نہیں کر سکتا، اور یہ ان کا عدم برداشت، عدم ظرفیت کیا باعث بنتی ہے کہ وہ جہالت کی طرف جائیں، اور آپ کو اس حد تک مانیں کہ وہ حد کیا شرک کی حدیں جو ہے وہ پھلانگ جاتی ہے، شرک کی طرف بڑھ جاتی ہے۔ ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ قالوا تاللہ انکا لفی ضلالک القدیم،
اب حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے کس کی؟ یوسف کی۔ وہ لوگ جو حضرت یعقوب کے ارد گرد تھے، اس گاؤں والے، اس محلے والے لوگ، انہوں نے کہا کالو، کہا انہوں نے، تاللہ ہے، اللہ کی قسم، انکا لفی ضلالک المبین، کہ تو اپنے پرانی برائی میں ہے۔ یعنی دیکھیں نا، اسی صورت کی آیت نمبر 8 میں کہا تھا یعقوب کے بیٹوں نے، حضرت یعقوب کے بیٹوں نے، کہ انا ابانا لفی ضلال، ہمارا والد کیا ہے؟ گمراہی میں ہے، جو یوسف سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پر بھی جو ہے یہ محلے والوں نے انہی کی بات کو لیا اور دوسرے انداز میں بیان کیا، کہا کہ یعقوب تم جو کہہ رہے ہو کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں یوسف؟ 30 سال ہو گئے ہیں، غائب ہے، وہ دکھائی نہیں دیتا، ہم اسے پا نہیں رہے، تم الٹی سیدھی باتیں کرتے، یہ باتیں تمہاری اسی طرح جس طرح شروع میں تم نے باتیں کی تھی، لہٰذا ہم اس باتوں کو تم نہیں جانتے، تمہاری اس باتوں کو ہم نہیں جانتے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو لوگ جس چیز کو نہیں جانتے نا، جس کے علم نہیں رکھتے، اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ جو کیفیت خدا نے جو دی ہے یعقوب کو کہ وہ خبر دے رہے ہیں غیب کی، اس کیفیت سے وہ جہالت رکھتے ہیں۔ کہاں کے لوگ؟ مصر کے لوگ، اور اس کی اپنی جہالت کی بنیاد پر کنعان کے لوگ، اس جہالت کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں کہ تو گمراہی پر ہے، ہیں خود گمراہی پر، لیکن کہہ رہے ہیں یعقوب کو گمراہی پر، کیونکہ درک نہیں کرتے، سمجھ نہیں رہ سکتے۔ پس لوگ کیا ہے؟ بعض اوقات جاہل لوگ دوسروں کو بھی اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی جو سامنے والا ہے یہ گمراہی پر ہے۔ اور ایسے ہی اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہوا، منافقین نے کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ قلم دوات لاؤ۔ اب حکم کی تعمیل ہونی چاہیے تھی، قلم دوات لانا چاہیے تھا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے قلم دوات لانے کے بجائے کیا کہا کہ نعوذ باللہ ان الرجل لیحجر، نعوذ باللہ، ایاذ باللہ، کہ اللہ کے رسول بیکی بیکی باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں مناسب نہیں کر رہے، یعنی ایسا کہا۔ یعنی بعض اوقات کچھ لوگ جو ہے راز و رمز نبوت کے نہیں سمجھتے، اور پھر اس نہ سمجھی کی بنیاد پر کیا ہے؟ نبی پر الزام لگاتے ہیں۔ یہاں پر بھی انہوں نے کہا کالو، اللہ کی قسم، انکا لفی ضلالک القدیم، کہ تو اپنی پرانی گمراہی میں ہے۔ اور پھر اسی جو ہے وہ آیت سے ایک اور نقطہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کی زندہ ہونے کی خبریں دیتے تھے شروع سے ہی، اور ان خبروں کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ یہ جو تم نے نئی بات کی ہے کہ یوسف کی خوشبو مجھے آ رہی ہے، یہ وہ پرانی باتوں کی طرح ہے، کہ جس طرح تو پہلے کہتا تھا یوسف زندہ ہے، موجود ہے، آ جائے گا، ملاقات ہو جائے گی، ایک دن وہ ظاہر ہو جائے گا، یہ جو باتیں کر رہا ہے، اب تم نے کہا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے، انہی باتوں میں سے، اور یہ گمراہی ہے۔ مکہ کے لوگوں نے بھی اس طرح کیا کہ اللہ کے رسول نے جو حقائق اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کو ملے تھے، غار حرا سے جن کا آغاز ہوا، اس کو اللہ کے رسول بیان کرتے تھے، تو مکہ کے لوگ مختلف الزام لگاتے تھے اللہ کے رسول پر۔ کبھی جو ہے وہ ان کو آ کر کے کہتے تھے آپ مجنون ہیں، کبھی کہتے تھے شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے کسی آدمی سے آپ نے سیکھا ہے، اور یہ مختلف الزام لگا کر اپنی کمزوریوں کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور یہ جو علم غیب کی خبر ہے نا، یہ علم غیب اللہ کے نبی یا بتا سکتے ہیں، یا کیا ہے، یا ان کے خاص بندے بتا سکتے ہیں۔ کربلا میں اس طرح ہوا، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں کہ 9 محرم تھا، امام نے پرچم تقسیم کرنا شروع کر دیے، کمانڈر بنائے، مختلف حصوں کے، لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، میمنہ، میسرہ اور مرکز، اور مختلف افراد کو جھنڈے دیے اس لشکر کے مختلف سیکشن کی کمانڈ کے لیے۔ تو ایک پرچم امام حسین نے علیحدہ رکھ لیا۔ سب نے تعجب کیا کہ یبن رسول اللہ، پرچم کسی کو دے دیں؟ کہا نہیں، میرا چاہنے والا، مجھ سے محبت کرنے والا حبیب ابن مظاہرہ کا یہ پرچم میں اس کو دوں گا۔ یعنی امام نے علم غیب کی خبر دی، اور اسی طرح ہوا۔ کہتے ہیں کہ وہ وقت آ گیا کہ جب حبیب ابن مظاہر داخل ہوئے کربلا میں، اور امام حسین نے جو امانت کے طور پر پرچم رکھا تو ان کے حوالے کیا۔ یعنی اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں، اللہ کے جو خاص افراد ہوتے ہیں، ان کو آئندہ کے بارے میں علم ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی آپ کو یاد رہے کہ ان کا جو علم غیب ہے اس میں اور اللہ کا جو علم غیب ہے اس میں فرق ہے۔ اس میں 2 فرق ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ اللہ کا جو علم غیب ہے وہ کسی نے اللہ کو عطا نہیں کیا، لیکن جو اولیاء اللہ کے پاس علم غیب ہوتا ہے یہ عطا کردہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔
دوسرا یہ ہے کہ اللہ کا جو علم غیب ہے وہ ابسولوٹلی ہے، کامل ہے، مکمل ہے، محدود نہیں ہے، لیکن جو اولیاء اللہ کا، انبیاء کا جو علم غیب ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ محدود ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ کے نبی نے خبر دی کہ یا عمار تقتلک فئۃ باغیۃ، کہ عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ جنگ خندق میں کچھ لوگوں کا جھگڑا ہو گیا منافقین کا، کس سے؟ عمار سے، حضرت عمار یاسر سے، اور انہوں نے دھمکی دیا عمار یاسر کو کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ روتے ہوئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ یہ لوگ مجھے دھمکی دے رہے ہیں جان سے مار دینے کی۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے عمار، تجھے ایک ایسا وقت آئے گا ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور وہ جو ہے تیرے قتل میں، تیری شہادت میں اپنے ہاتھ رنگے گا۔ اور وہ بات جنگ صفین میں ثابت ہوئی، حتیٰ یہ پیغمبر کی بات اتنی مشہور تھی کہ دشمن کے لشکر میں کھلبلی مچ گئی، مشہور ہو گیا، افواہیں پھیل گئیں کہ ہم باطل پر ہیں کیونکہ ہم نے کیا کیا؟ عمار کو شہید کیا۔ اور اتنی بات پھیل گئی، لشکر میں ایک زلزلہ آ گیا، کوہرام مچ گیا، کہ آ کر کے جو لشکر کا سربراہ تھا حاکم شام، اس نے توجیہ کی اس بات کی کہ ہم نے عمار کو شہید نہیں کیا، بلکہ عمار کو ان لوگوں نے شہید کیا ہے کہ جو عمار کو لائے ہیں جنگ صفین میں، یعنی مراد امام علی علیہ السلام تھے۔ تو امام علی نے پیارا جواب دیا، کہا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں تو نعوذ باللہ ان کے قاتل رسول اللہ ہیں، کیونکہ وہ لائے تھے ان کو۔ یعنی امام علی نے جب جواب دیا تو پھر اس کا تھوڑا جو ہے وہ اثر ہوا، لیکن اتنا اثر نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں ہم۔ فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب وہ بشیر یعنی خوشخبری سنانے والا آیا حضرت یعقوب کے پاس، القاہ علی وجہہ، اس نے قمیض کو حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا، فارتد بصیرا، ان کی بصارت اور بینائی پلٹ آئی۔ قالا الم اقل لکم، تو حضرت یعقوب نے کہا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، کہ جو اللہ کے ذریعے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ، جب آیا کون؟ بشیر، بشارت دینے والا، جب اس نے آنے کے بعد کیا ہے؟ قمیض کو چہرے پر ڈالا، فرتد بصیرن، تو بینائی پلٹ آئی۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے خاص نبی ہوتے ہیں، اللہ کے جو خاص لوگ ہوتے ہیں، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، کیا ہے؟ ان سے تمسک، ان سے توسل، ان کے متعلقہ اشیاء میں برکت پائی جاتی ہے۔ جس طرح جو ہے حضرت یعقوب کی، حضرت یوسف کی قمیض میں جو ہے برکت تھی، اس طرح علم میں برکت ہے، اس طرح آل بیت سے توسل کرنے میں برکت ہے، اس طرح امام حسین کے حرم سے جو کپڑا مس کر کے آپ لاتے ہیں، اس سے بیماروں کو شفا مل سکتی ہے۔ یعنی خدا نے قرآن میں بتا دیا کہ انبیاء کے جو متعلق اشیاء ہیں ان میں برکت اور رحمت خدا کی طرف سے شفا پائی جاتی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ قال الم اقل لکم، انہوں نے کہا حضرت یعقوب نے، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی عالم من اللہ ما لا تعلمون، کہ جو میں اللہ سے جانتی ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ انبیاء کا جو علم ہے وہ علم الہی ہے۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتے۔ اتنے سال گزر گئے ہیں، یوسف گم ہے لیکن نا امید نہیں ہوئے حضرت یعقوب، نہ فقط نا امید نہیں ہوئے بلکہ کیا ہوا ہے کہ انہوں کو ایک ایسا ٹائم آیا کہ ان کو خوشبو محسوس ہوئی ہے، کس کی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں۔ یہی یعقوب تھے، ایک دفعہ ان کو خبر ملی کہ یوسف کو بیڑیوں نے کھا لیا ہے، ان کے قتل ہونے کی خبر ملی، اور آج ان کو خبر مل رہی ہے کس کی؟ یوسف علیہ السلام کے بادشاہ ہونے کی۔ یعنی دنیا میں یہ نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، اچھی خبریں بری خبریں آتی رہتی ہیں، نہ بری خبر آنے پر مایوس ہوں، اور نہ اچھی خبر آنے پر کیا ہے؟ آپے سے باہر ہوں، بلکہ
دیکھیں کہ خدا کی قدرت میں ہر چیز ہو سکتی ہے. آج خوشی آ سکتی ہے، کل غم بھی آ سکتا ہے. آج اگر غم ہے تو کل خوشی بھی آ سکتی ہے. لہٰذا انسان کو اپنی زندگی جاری و ساری رکھنی چاہیے، کہیں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، اور کہیں خوشی کی بنیاد پر، خوش فہمی کی بنیاد پر اپنے کاموں سے بھی دستبردار نہ ہو جائے، اس سے بھی ہاتھ نہ کھینچ لے. بلکہ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے آگے جو ہے بڑھتا رہے انسان. اور اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں نا، دو قسم کی اولاد ہے حضرت یعقوب کی. ایک وہ اولاد ہے کہ جو وہ اولاد ہے جس کی وجہ سے حضرت یعقوب نابینا ہو گیا. کیوں نابینا ہوئے حضرت یعقوب؟ یوسف کے غم میں. یوسف کو کس نے دور کیا یعقوب سے؟ بیٹوں نے. بری اولاد باپ کے نابینا ہونے کا سبب بن سکتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یوسف ہے. آج خبر آئی ہے یوسف کے زندہ ہونے کی، اور یوسف کی پیرہن اور قمیض کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد اگر نیک ہو تو باپ کو بینائی عطا کر سکتی ہے، اگر بری ہو، ناصالح ہو، تو باپ کو نابینا کر سکتی ہے. اور یہ بھی دیکھیں، تعداد نہیں ہوتی، وہ 11 ہے، یوسف ایک ہے، لیکن ایک ہونے کے باوجود وہ کیا ہے، وہ کام کر رہا ہے جو 12 نہیں کر سکتے. اس مقام پر فائز ہو گیا ہے کہ جس پر 12 فائز نہیں ہو سکے. یعنی تعداد سے جو ہے مسئلہ کوئی حل نہیں ہوتا. اگر ایک ہو، نیک ہو، وہ کیا تعداد پر بھاری ہے. اس لیے اسلام میں کہا جاتا ہے کوالٹی کی بات کی جاتی ہے، کوانٹٹی کی بات نہیں آتی. اور حق کا معیار جو ہے تعداد نہیں ہے. کربلا میں 72 تھے حق پر تھے، مقابلے میں 30,000 تھے باطل پر تھے. اللہ کے رسول جنگ بدر میں 313 ہیں ان کے ساتھی، لیکن مقابلے میں لشکر 1,000 ہے. اور یہ 313 ہونے کے باوجود ان کے پاس ہتھیار کم ہیں، ان کے پاس قوت کم ہے، لیکن کیا ہے، حق پر ہیں اور ڈٹے ہیں، اور خدا نے ان کو فتح دی ہے. یہاں سے بھی جو ہے وہ ہمیں یہی درس حاصل کرنا چاہیے. ہم کوشش کریں کہ اولاد نیک ہو، جو والدین کی خوشنابی کا سبب بنے، والدین کے لیے برکت کا سبب بنے، والدین کی آسائش اور خوشیاں کا سبب بنے. اور یہی دیکھیں یہاں پر ایک اور نقطہ کہ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا ارادہ ہے، ایک نیچرل قانون ہے. نیچرل قانون یہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں بینائی چلی گئی ہے، اور یہ بینائی کسی میڈیکل علاج کے لیے ٹھیک ہوگی، یہ نیچرل قانون ہے. لیکن کیا ہے، یہاں پر اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا ہے حضرت یوسف کی قمیض کے ذریعے، کہ اس نیچرل کے قانون کو اس نے توڑ دیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا ارادہ، اللہ کی قوت نیچر کے جو قانون ہے اس پر حاوی ہے، اس پر کمانڈ رکھتی ہے. کہ کئی سالوں کے لوگ ارادے بناتے ہیں، پلان بناتے ہیں، اچانک جو ہے فلائٹ کینسل ہو جاتی ہے اور ان کے ارادے پلان سائڈ پر رہ جاتے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تمام چیزوں پر جو حاوی ہے، قادر ہے، پاورفل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے. بس ہمیں اس پر توقع رکھنی چاہیے، اس سے امید لگانی چاہیے. اور پھر یہاں پر دیکھیں نا، کہا فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ فرتد بصیرا. یہاں پر ارتد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا. مرتد کو بھی اس لیے مرتد کہتے ہیں کیونکہ وہ دین اسلام سے پلٹ جاتا ہے، اس لیے اس کو مرتد کہا جاتا ہے. یہ ارتد کا معنی ہے جرنلی پلٹنا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد جو ہے لوگ مرتد ہو گئے تھے. مرتد سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسلام سے پھر گئے تھے، مرتد سے مراد ہے کہ انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا تھا، اللہ کے رسول کی وصیتوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول نے جو ان کو ریکمنڈیشن دی تھی اس کے پابند نہیں رہے، یعنی پلٹ گئے تھے. مراد ہے یہ نہ کہ اسلام سے وہ خارج ہو گئے ہیں، یا جو مرتد کے حکم ان پر جو ہے جاری ہوتا ہے. ارتداد کا وہاں لفظی معنی ہے، نہ کہ ارتداد کے اصطلاحی معنی. لفظی معنی اس کا یہ پلٹنا، اصطلاحی معنی ہے مرتد ہونے کا یہ ہے کہ اسلام سے پلٹنا. یہاں پر کیا ہے؟ فرتد بصیرن، کہ خدا نے وہ کیا کہ ان کی بصارت پلٹ آئی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تھی، چلی گئی، پھر آ گئی. یعنی ارتداد کا یہاں پر یہ معنی کیا جاتا ہے اور کیا جائے گا. یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں. کوئی سوال تو خدمت میں حاضر ہے. جی قبلہ، میرے ایک دو سوال ہیں. ایک تو